الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دعا نہیں، وہی لا مکان کے مکیں ہوئے، سر عرش تخت نشیں ہوئے، یہ نبی ہیں جن کے ہیں یہ مکان، وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں۔ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی برا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ سب تعریفیں اللہ جل شانہ وحدہ لا شریک کے لیے، جس نے اپنی قدرت کاملہ سے اس کائنات کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عرفان کی خاطر پیدا فرمایا۔ ارشاد فرمایا لولاک لما خلقت الافلاک، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تمہیں پیدا کرنا میرا مقصد نہ ہوتا تو میں اس کائنات کو ہی پیدا نہ کرتا۔ بے شمار درود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کی خاطر، جن کی ذات اقدس اس کائنات کی تخلیق کا باعث بن۔ اللہ جل شانہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ۔ صدق اللہ العظیم۔ پروردگار عالم اس آیت مبارکہ میں ارشاد فرما رہا ہے کہ جو کوئی شخص نیکی کرتا ہے، ہم اس کے لیے اس نیکی کے حسن کو اور بڑھا دیتے ہیں۔ بے شک اللہ بڑا ہی بخشنے والا اور بڑا قدردان ہے۔ اس آیت مبارکہ میں پروردگار عالم نے اپنی خاص صفت کا اظہار فرمایا، اپنا ایک نام پروردگار نے، ویسے تو آیت میں دو نام آئے ہیں، لیکن ان دونوں میں سے ایک نام تو وہ ہے جو ہمارے ہاں عام مشہور ہے، معروف ہے، ہم سب سنتے جانتے ہیں۔ دوسرے نام کو بھی جانتے ہیں مگر وہ استعمال میں اور ہماری زبانوں پہ کم آتا ہے۔ آیت میں دو نام اللہ نے اپنی ذاتی نام کے ساتھ لیے، ان اللہ غفور شکور، اللہ غفور بھی ہے، شکور بھی ہے۔ غفور کا مطلب ہے بخشنے والا اور شکور کا مطلب ہے قدردان۔ قدردان کا مطلب یہ ہے کہ کوئی چھوٹی سی نیکی کرے رب اسے بہت بڑی نیکی سمجھ کے قبول کرتا ہے، کوئی معمولی سی نیکی کرتا ہے پروردگار اس کے اعمال نامے میں وہ اتنی سی نہیں لکھتا، اس کے ثواب کو ڈھیروں بڑھا دیتا ہے۔ رب کہتا ہے اس نے نیکی میرے لیے کی ہے، چونکہ اس نے مجھے خوش کرنے کے لیے نیکی کی ہے تو میں اس کا ثواب اتنا سا ہی نہیں دوں گا جتنی سی اس نے کی ہے۔ اس نے تو اپنی اوقات کے مطابق نیکی کی ہے، میں اپنی شان کے مطابق ثواب عطا کروں گا۔
اب وہ ثواب دیتے ہوئے ڈھیروں ثواب دے دیتا ہے۔ ہمارے ہاں ایک عام اصول ہے کہ ہم ایک نیکی کریں تو اللہ 10 نیکیوں کا ثواب دیتا ہے، یہ مشہور ہے۔ یہ جو 10 نیکیوں کا ثواب ہے نا، یہ اللہ کے قانون میں کم سے کم ثواب ہے۔ یعنی ایسا ہو نہیں سکتا کہ بندہ ایک نیکی کرے اور اللہ ایک ہی ثواب دے، نہیں، یہ قانون ہی نہیں۔ قانون شروع 10 نیکیوں سے ہوا ہے مگر ختم 10 پہ نہیں ہوا۔ رب نے یہ نہیں فرمایا کہ ہمیشہ صرف 10 نیکیوں کا ثواب دینا ہے، نہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل عمل ابن آدم یضاعف لہ حسنات عشر امثالھا الی 700 ضعف۔ فرمایا کوئی آدم کا بیٹا جب کوئی نیکی کرتا ہے تو اللہ اس کے ثواب کو 10 گنا سے شروع کرتا ہے اور 700 گنا تک ثواب اس کا لے جاتا ہے۔ 10 سے شروع ہوتا ہے، یعنی یہ نہیں ہے کہ وہ ایک نیکی کا ثواب بس 10 نیکیوں کا دے، نہیں۔ یہ ہو سکتا ہے نیکی آپ نے ایک کی ہے، ثواب 50 نیکیوں کا دے۔ یہ ہو سکتا ہے نیکی آپ نے ایک کی، ثواب 100 نیکیوں کا دے۔ یہ ہو سکتا ہے نیکی ایک کی، ثواب 200 نیکیوں کا دے۔ یہ ہو سکتا ہے نیکی ایک کی، ثواب 400 کا، ثواب 700 کا۔ 700 تک کا پیمانہ رکھا ہے اس نے۔ وہ کہتا ہے جتنا تمہارا نیکی کا شوق زیادہ ہوگا اتنا میری طرف سے ثواب تمہیں زیادہ عطا ہوتا جائے گا۔ جتنا تمہارے اندر خلوص زیادہ ہوگا، اخلاص زیادہ ہوگا، میری مخلوق کے لیے بھلائی کی سوچ زیادہ ہوگی، اتنا ہی میری طرف سے ثواب تمہارے لیے بڑھا دیا جائے گا۔ 10 گنا سے شروع ہوگا۔ ایک نیکی، پانی کا ایک گلاس پلایا ہے، ہم کہتے ہیں پانی پلاؤ تمہیں 10 نیکیوں کا ثواب ملے گا۔ نہیں یار، 10 کا کیوں رکھ رہے ہو؟ اللہ نے 10 پہ روکا نہیں، 10 سے شروع کیا ہے۔ ہو سکتا ہے وہ پانی کا ایک گلاس آپ کو پلائے، اللہ 700 نیکیوں کا ثواب اس کو عطا کر دے۔ اور پھر یہ معاملہ تھا عام دنوں کا۔ فرماتا ہے یہ ساری باقی نیکیوں کا معاملہ ہے کہ میں ثواب یوں بڑھاتا ہوں، مگر روزوں کا معاملہ ان سے الگ ہے۔ میں فرشتوں کو نہیں کہتا کہ اس نے ایک نیکی کی ہے تم 700 لکھو، ایسا نہیں۔ جب کوئی روزہ رکھتا ہے تو روزہ چونکہ فقط میرے لیے ہے، اس کا ثواب فرشتے شمار نہیں کر سکتے، میں ذات رب العالمین خود اس کا ثواب عطا کروں گا۔ کیوں؟ قدردان ہے، قدر کرتا ہے۔ ہم کسی کی بڑی سے بڑی نیکی کی بھی وہ قدر نہیں کرتے۔ ہم کہتے ہیں اس کی اپنی کوئی غرض ہوگی، اس کا کوئی نفع، ورنہ یہ ایسا اچھا کہاں۔ ہم نے ہر ایک کے بارے میں سوچ رکھا ہوتا ہے، ایک فکرہ ہے ہمارے ہاں، ویسے وہ فکرہ کسی حد تک صحیح بھی ہے۔ وہ فکرہ ہم کہتے ہیں اگر کوئی عورت ماں سے زیادہ پیار کرتی نظر آئے تو سمجھ لو دال میں کچھ کالا ہے۔ وہاں تو سچ اس لیے ہے کہ ماں سے زیادہ پیار کر کوئی نہیں سکتا۔ اور اگر کوئی بی بی ماں کو سمجھائے ارے تو اپنے بچے کا خیال نہیں رکھتی تو دال میں کالا ہے، کیونکہ ماں سے بڑھ کر کوئی پیار نہیں کر سکتا، وہاں تو یہ بات سچ ہے۔ مگر کسی اور فارمولے میں دیکھا جائے تو ہر نیکی کرنے والا صرف خود غرض نہیں ہوتا، ہر نیکی کرنے والا بری نیت سے نیکی نہیں کرتا۔ اچھے ارادے ہوتے ہیں، اچھے مقاصد ہوتے ہیں، تھوڑا سا ہمیں بھی مثبت انداز میں سوچنا چاہیے۔ مگر رب فرماتا ہے کہ میں تمہاری نیکی کی قدر کرتا ہوں، ذرا سی نیکی تم کرو گے ثواب ڈیروں عطا کروں گا، اس لیے کہ میں شکور ہوں، میں قدردان ہوں۔ ان اللہ غفور شکور، اللہ بخشنے والا بھی ہے، قدردان بھی ہے۔ محشر کے میدان میں ایک شخص نامہ اعمال کے پاس کھڑا ہے، اس کے اعمال کا وزن کیا جا رہا ہے۔ بندہ دیکھتا ہے ترازو میں کچھ نظر نہیں آ رہا، میری نیکیاں کہاں گئی؟ جو کی تھی وہ بھی نظر نہیں آ رہی۔ ہوتا یہ ہے کہ ہم جو نیکیاں کرتے ہیں بعض بدیاں ایسی ہیں کہ ان نیکیوں کو بھی کھاتی چلے جاتی ہیں۔
دل میں کسی کے خلاف حسد پیدا ہو جائے، نیکیاں ختم ہونا شروع ہو جاتی، اس کو نیکی کوئی نظر نہیں آ رہی۔ جب ساری بدیوں کا پلڑا باری ہوا، نیکی کوئی نہیں ہے، پریشان ہے، فرشتوں سے کہنے لگا میری کوئی نیکی نہیں۔ کہنے لگے ہے، ادھر نظر کر۔ جب پیچھے مڑ کے دیکھا تو ایک پہاڑ کے برابر کھجوروں کا ڈھیر لگا ہوا تھا۔ کہنے لگا یہ کیا ہے؟ فرمانے لگے، فرشتے کہنے لگے یہ تیری وہ کھجوریں ہیں جو تو نے صدقہ کی تھیں اللہ کے راستے میں۔ کہنے لگا میں نے کب صدقہ کی؟ اتنی کھجوریں تو زندگی میں دیکھی نہیں میں نے کٹھی، میرے پاس تو اتنی کھجوریں آئی نہیں، یہ کھجوریں میں نے صدقہ کب کی؟ کہاں سے آ گئی یہ کھجوریں؟ کہنے لگے تو نے اتنی نہیں کی تھی، تیرے پاس ایک کھجور تھی، کسی سائل نے تجھ سے سوال کیا تھا، تو نے اس کھجور کو پھاڑا، آدھا ٹکڑا تو نے خود کھایا، آدھا اسے دے دیا تھا، جو تو نے آدھا دیا رب نے اس آدھے کو اپنی مٹھی میں پکڑ کر پرورش کرنا شروع کر دی تھی، وہ آدھا ٹکڑا تیرا پہاڑ کے برابر، کھجوروں کے برابر یہ کھڑا۔ کی کتنے نیکی کتنی کی ہے؟ اتنی سی، آدھا ٹکڑا کھجور کا راہ خدا میں صدقہ دیا، رب نے اس آدھے ٹکڑے کو بڑھایا، پرورش کی۔ کما یربی احدکم فلوا، سرکار دو عالم فرماتے ہیں رب پھر اس کی اس طرح پرورش کرتا ہے جیسے تم میں سے کوئی اپنی گھوڑی کے بچھیرے کو پالتا ہے، ایسے رب اس کی پرورش کرتا ہے اور اسے بڑھاتا چلا جاتا ہے کہ ایک نیکی چھوٹی سی رب نے بڑھا کے اتنی کر دی۔ پوچھا کیوں؟ کہنے لگا اس لیے کہ میں شکور ہوں، قدردان ہوں، میں نیکیوں کی قدر کرتا ہوں۔ جو کوئی رب کے لیے نیکی کرے، یہ شکور ہے نا، یہ اللہ کے 99 ناموں میں سے ہے۔ اللہ کے تو سارے ہی نام کمال ہیں، ان میں یہ شکور بھی آپ نے پڑھا ہوگا، الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر الخالق البارئ المصور الغفار القہار الوہاب الرزاق الفتاح العلیم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السمیع البصیر الحکم العدل اللطیف الخبیر الحلیم العظیم الغفور الشکور الغفور الشکور العلی الکبیر الحفیظ المقیت الحسیب الکریم الجلیل الرقیب۔ کتنے ہی نام ہیں پروردگار عالم کے، 99 نام سرکار نے فرمایا ان للہ 99 اسماء 100 الا واحدہ، اللہ کے 99 نام ہیں، ایک کم 100، من احصاها داخل الجنہ، جو ان ناموں کو یاد کر کے اپنے زندگی کا حصہ بنا لے جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ پروردگار کے ناموں میں ہے شکور، قدردان، بڑی قدر کرتا ہے کوئی اس کے لیے نیکی کرے، اور یہ قدردانی ہے اس کی کہ کوئی بڑے سے بڑا گناہ کر بیٹھے یا ساری زندگی گناہ کر بیٹھے، بدی پہ بدی کر بیٹھے، زندگی بھر نیکی کی طرف نہیں آیا، رمضان کا آخری جمعہ آیا دوڑ کے مسجد میں چلا آیا اور آ کے بیٹھا اور آج سوچ میں پڑا ہے پروردگارہ رمضان بھی گزر گیا، نیکی کے سارے موقع بھی گزر گئے، زندگی ساری گناہوں میں ہے، آج دل میں شرمندگی ہے، کاش میں نے رمضان کی برکتیں ہی حاصل کر لی ہوتی۔ پروردگارہ جو دن 4 رہ گئے ہیں یہی مجھ پر اپنی عنایت کا بادل برسا دے۔ رب اتنا کریم ہے، فرماتا ہے تیری آنکھ سے آنسو بعد میں ٹپکے گا، میری مغفرت کے بادل پہلے نچھاور ہو جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ بخشنہار ہے، شکور ہے، قدردان ہے، قدر کرتا ہے۔ آپ جانتے تو ہیں چھوٹا سا چھوٹے چھوٹے معاملات پر اس نے بخششوں کے سمندر کیسے بہا رکھے۔ من قال سبحان اللہ 100 مرہ، جس نے 100 مرتبہ کہا سبحان اللہ، کتبت لہو 1000 حسنہ او حطت عنہ 1000 سیئہ۔ فرمایا جو کوئی 100 مرتبہ کہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کہا کتنی مرتبہ؟ 100 مرتبہ، اللہ فرماتا ہے اس کے اعمال نامے میں 1000 نیکیاں درج کر دیتا،
1000 گناہ اس کے مٹا دیتا ہوں. کہا 100 مرتبہ، مگر مٹا دیے گناہ اس کے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قال سبحان اللہ العظیم وبحمدہ غرست لہ نخلۃ فی الجنہ، جس نے یہ جملہ کہا سبحان اللہ العظیم وبحمدہ، بس اتنا جملہ کہا، پروردگار نے جنت میں اس کے نام کا درخت لگا دیا. اب ایسا تو نہیں ہو سکتا نا جنت میں ایک درخت ہو، نام لکھا ہو عبد المجید کے نام کا یہ درخت ہے، اور پوچھا جائے وہ عبد المجید کہاں ہے تو کوئی کہے جی وہ جہنم میں چل رہا ہے. ایسا تو ممکن ہی نہیں. رب جب کسی کے نام کا درخت جنت میں لگاتا ہے تو معنی یہ ہوتا ہے اس کی چھاؤں میں بھی وہی آ کے بیٹھے گا، اس کے پتوں کی ہواؤں کا مزہ بھی وہی لے گا، اس سے لگنے والا پھل بھی وہی کھائے گا، کیونکہ اس کے نام کا درخت لگا ہے. تو درخت جنت میں لگا ہو بندہ جہنم میں جائے، ایسا ممکن نہیں. یہ اللہ کی عنایتیں ہیں. چھوٹی چھوٹی نیکی پر بڑے بڑے اجر. قدردان ہے، قدر کرتا ہے. من قرأ آیت الکرسی عقب کل صلاۃ لم یمنعہ دخول الجنہ الا ان یموت. ہر نماز کے بعد جو بندہ صرف آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے، سرکار فرماتے ہیں ادھر اس کی آنکھ بند ہوگی، اگلا قدم اس کا جنت کے دروازے کے اندر ہو. کوئی چیز اسے جنت میں جانے سے، داخل ہونے سے نہیں روک سکتی سوائے اس موت کے جس نے اسے اگلی دنیا میں پہنچانا. کیا اس نے صرف نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لی. چھوٹا سا کام جو اللہ کے لیے بندہ کرتا ہے، اللہ اس کا ثواب ڈھیروں عطا کرتا ہے. قدردانی کرتا ہے. چھوٹے چھوٹے کام. وضو کیا، وضو کے بعد اٹھے، سرکار فرماتے ہیں وضو کر کے کوئی اس کے بعد پڑھتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ الا فتحت لہ ابواب الجنۃ ثمانیہ یدخل من ایہا شاء. فرمایا اللہ جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیتا ہے، چل جس میں سے مرضی داخل ہو جا. کیا ہے اس نے؟ صرف اتنا کہ وضو کر کے ایک چھوٹا سا جو تھوڑے سے لفظوں والا کلمہ پڑھا. یہ تھوڑے سے لفظوں والا کلمہ چھوٹا سا کلمہ نہیں ہے. رب کے نزدیک ایک ایک لفظ کا وزن ہے، ایک ایک لفظ کا وزن ہے. اللہ تو فرماتا ہے یہ جو لفظ ہے نا الحمدللہ، تم اس کی قدر نہیں جانتے، تمہیں پتہ نہیں ہے. جب تم الحمدللہ کہتے ہو تو اس کے اندر طاقت کیا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اگر تمہیں پتہ چلے اس کا ثواب کتنا ہے، الحمدللہ تملأ المیزان، فرشتے ترازو میں وزن تولنے لگے، الحمدللہ کا وزن تولنے لگے، ترازو میں جگہ ہی نہ بچے کوئی اور نیکی رکھنے کے لیے، اتنا وزن سارا اس کا ہے. صرف الحمدللہ اتنا کہا، فرمایا تملأ المیزان، ترازو بھر جاتا ہے، اسی کا وزن اتنا زیادہ ہو جاتا ہے اور کوئی چیز رکھنے کی جگہ ہی نہیں. لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، کتنے کے لفظ ہیں؟ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. فرمایا تملأ ما بین السماء والارض، تم جب اسے پڑھتے ہو زمین سے لے کے آسمان تک کوئی جگہ نہیں بچتی جہاں اس کا ثواب آگے نہیں آ جاتا. اتنا کہا تملأ ما بین السماء والارض، آسمان اور زمین کے درمیان جتنا فاصلہ ہے سب میں اتنے کلمے کا ثواب بڑھ جاتا ہے. یہ ایویں ہی نہیں ہے مرنے والا اپنی قبر میں انتظار کرتا ہے میری طرف سے ایک مرتبہ سبحان اللہ ہی کہہ دے، او کوئی زندہ شخص سبحان اللہ کا ثواب ہی مجھے دے دے، کیونکہ اسے وہاں جا کر سبحان اللہ کا ثواب نظر آ رہا ہوتا ہے. ہمیں نظر نہیں آ رہا، ہمیں پتہ نہیں کتنا موقع ملا ہے. اللہ کا نام کیا عظیم الشان نام ہے، کیا تقدس ہے. داؤد علیہ السلام پر اللہ نے وحی کی، داؤد لوگوں کو بتا
میرا شکر ادا کریں کہ میں نے انہیں اپنا نام لینے کی اجازت دے رکھی، ورنہ میں اجازت نہ دیتا کوئی میرا نام لیتا تجلیوں سے جل جاتا، قائم نہ رہ سکتا۔ یہ تو میں نے اجازت دے رکھی ہے، میرا نام لے لو، اور یہ اس کی اجازت ہے، اس کی اجازت کے بغیر کوئی رب کا نام نہیں لے سکتا۔ اللہ کی قسم بڑا احسان ہے محمد عربی کا، ہمیں اللہ کا نام سکھا گئے۔ ایویں سلطان باؤ نہیں کہتے الف اللہ تے چمبے دی بوٹی، مرشد من وچ لائی ہوں۔ یہ مرشد کوئی اور نہیں، محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ سلطان باہو اس مرشد کا لفظ مراد سرکار کو لیتے ہیں۔ الف اللہ چمبے دی بوٹی، مرشد من وچ لائی ہو، نفی اسبات دا پانی ملیا ہر رگے ہر جائی ہو، بوٹی اندر مشک مچایا جاں پھلن پر آئی ہو، تے جگ جگ جیوے میرا مرشد باہو۔ یہ لفظ کمال ہیں، یہ جو عربی میں اس کی عربی کروں نا، جگ جگ جیوے میرا مرشد باہو، اس کی عربی پتہ کیا ہے؟ اللہم صلی علی محمد۔ یہ سلطان باہو نے ترجمہ کیا ہے اس کا اپنی زبان میں، جگ جگ جیوے میرا مرشد باہو، جے بوٹی لائی ہوں، مولا سلامت رکھی درود پر میرے محمد پر جس نے میرے دل میں یہ بوٹی لگا رکھی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عظمت و شان مصطفیٰ، نعرہ تحقیق۔ اگر ہم فرض کریں اللہ کو مانتے بھی ہوتے، فرض کریں، مان تو رہے ہیں نا، کسی اور حالت کی بات کر رہا ہوں، فرض کریں مانتے بھی ہوتے، کسی اور علاقے میں ہوتے جہاں کی زبان الگ ہوتی، ہم کبھی اسے ایشور کہتے، کبھی اسے پرمیشور کہتے، کبھی کوئی نام رکھتے، مگر لفظ اللہ نہ لیتے۔ جو سواد اللہ کا ہے، جو چس اللہ کے نام کی ہے، جو برکت اللہ کے نام کی ہے، رحمان رحیم، یار کتنا بڑا کرم ہے اللہ کا۔ ہم تو عرب کے رہنے والے ہی نہیں تھے، مگر وہ عربی نام ہماری زبانوں پہ اس نے جاری کر رکھے، کتنی بڑی بات ہے۔ پھر وہاں یہ ساتھ ایک سڑک کا ہی تو فاصلہ ہے، بھگوان پرمیشور ایشور ہے نا، کہتے ہیں ہم بھی اللہ کو مانتے ہیں، اوم کہتے ہیں، مگر اللہ نصیب نہیں ہے۔ یہ اللہ کا نام نصیب سے ملتا ہے، بڑے اونچے مقدر ہوں۔ میں تو اسی لیے کہا کرتا ہوں نا، مجھے سمجھ نہیں آتی، میں کہتا ہوں لوگ عام طور پہ کہا کرتے ہیں، بڑا سمجھانے کے باوجود کہا کرتے ہیں یار ہم پر کسی نے کچھ کر دیا ہے، کچھ جادو کر دیا ہے۔ میں کہتا ہوں سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں شیطان نظر آیا کرتے تھے، کالا دھواں نظر آیا کرتا تھا عام لوگوں کو، جن کالے دھوئیں کی شکل میں پکڑ لیا کرتے تھے بندے کو، جس پر کہتے ہیں جن چمٹ جانا، وہ چمٹا ہوا ہوتا تھا، کالا دھواں بندے کو نظر آ رہا ہوتا تھا، بندہ تڑپ رہا ہوتا تھا، اسے دورہ پڑا ہوتا تھا، نظر آ رہا ہوتا تھا کہ کالا سا دھواں ہے جس نے پکڑا ہوا ہے۔ سلیمان علیہ السلام اس کے پاس جا کے کہتے تھے، جسے جن چمٹے ہوئے ہوتے تھے، سلیمان علیہ السلام کہتے تھے کوشش کر کہ اللہ۔ وہ بندہ کہتا تھا سرکار میری زبان پہ جاری نہیں ہو رہا، فرماتے کہ اللہ، اور تو ایک بار اللہ کہہ، اس جن کی جرت نہیں تجھے پکڑ کے رکھ لے۔ ہمیں توفیق دی ہے اللہ نے اللہ کہنے کی۔ میں کہتا ہوں کیا جادو ہیں، کیا ٹونے ہیں، ایک بار دل سے اللہ تو کہہ یار، اللہ کہہ تو صحیح۔ کتابیں کہتی ہیں عارف جسے ہم کہتے ہیں نا، تصوف والا ولی درویش عارف، وہ ایک مرتبہ کہتا ہے نا اللہ، ساتویں زمین تک ہر ذرہ اس کے ساتھ مل کے کہتا ہے اللہ۔ کیوں؟ محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ اللہ کو۔ اللہ قدردانی کرنے والا ہے، اس کا نام کوئی لے اس کی لاج رکھتا ہے یار، دھیان کرتا ہے۔ حکایتیں ہم نے پڑھی ہیں، سنی، بنائی، بڑا وہ سناتے بھی ہیں کہ جی بدھ کدے میں بیٹھا کر رہا تھا یا صنم یا صنم یا صنم، غلطی سے منہ سے نکلا یا سمد، عرش پر سے آواز آئی لبیک یا عبدی، میں حاضر ہوں، بول کیا کہتا۔
جبرائیل نے پوچھا مولا کیا ہوا، کس نے پکارا ہے تجھے؟ فرمایا بت کدے میں بیٹھا اپنے بت کو پکارتا تھا، غلطی سے اس کے منہ سے میرا نام نکلا ہے، کیسے نہ لبیک کہوں۔ یار یہ حکایت تو ہو گئی، مگر سوچو بھی تو صحیح، جو کسی کی زبان پھسل جانے پر اس کے منہ سے اس کا نام نکل جائے، اس کے بھی آگے لبیک کہے، اگر تو ارادے کے ساتھ اس کا نام لے گا تو تجھے لبیک نہ کہے گا؟ تو سوچ سمجھ کر اللہ کا نام لے۔ مگر مصیبت کیا بن گئی، ہم اللہ سے دور ہو گئے، ہم ہو اتنا دور گئے اللہ سے، اب ہمیں ہر شے نظر آتی ہے، اللہ نظر نہیں آتا۔ اقبال یہی کہتا ہے، بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نا امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے؟ اور کیا ہوتی ہے کافری؟ یہی تو ہے اللہ کے بارے میں گمان رکھ لیو، سوڈی سندا ہی نہیں، یہ کہنے والا کافر ہو جاتا ہے۔ میں عرض کر دوں آپ کی خدمت میں، نہ کہیں غلطی سے بھی یہ جملہ کسی کے منہ میں نہ آئے اللہ ہماری سنتا ہی نہیں، یہ کہنے کے بعد آپ اللہ کے منکر بن چکے ہیں، یہ کہنے کے بعد آپ نے اپنا رشتہ اللہ سے توڑ لیا ہے۔ او اللہ کیوں نہیں؟ کتنے لوگ ہیں یار وہ کہتے ہیں ہم تو مولا تب اٹھیں گے جب ہماری فریاد پہ لبیک کہے گا، تو مان ہماری بات۔ اور یہاں تو بچہ اپنی ماں کا دوپٹہ نہیں چھوڑتا، رو رو کے کلفی لے لیتا ہے۔ بچہ چھوٹا، مانگنا اس سے سیکھو جو دامن پکڑ کے ماں کا ماں مارے بھی ڈانٹے بھی، وہ پڑا ہوا ہے مجھے لے کے دو چیز، اور ماں بالآخر اسے لے کے دیتی، کیونکہ مان ہے، رشتہ ہے اس کا مان۔ ہمیں اپنے رب کے رشتے کا مان نہیں رہا۔ وہ کہتے ہیں تو چھوٹی سی بات کر، ہر وقت تیری بات کے آگے لبیک کہنے کو تیار ہوں، چھوٹی سی چھوٹی نیکی کے اوپر ڈھیروں ثواب دینے کو تیار۔ کیا کیا تھا؟ من فطر فیہ صائما کان مغفرۃ للذنوب، رمضان کے مہینے میں کسی ایک روزے دار کو ایویں ہی ہلکا سا کھانا دے کے روزہ کھلوا دیا، کھجور کا ایک ٹکڑا دے کے روزہ کھلوا دیا، پانی کا ایک گھونٹ دے کے روزہ کھلوا دیا، مولا فرماتا ہے ساری زندگی کے تیرے گناہ میں نے معاف کر دی۔ چھوٹا سا مسئلہ، آج ہمیں یقین نہیں آتا یار کیسے معاف کرے گا؟ بھائی تجھے کیا، یہ معافی کرنا یا نہ کرنا اس کا معاملہ تھا۔ جس زبان محمد نے گناہ فرمایا تھا کہ ایسا کرنے سے گناہ ہوتا ہے، اسی مصطفیٰ کی زبان تجھے بخشش کا پروانہ دے رہی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، بخششوں کے پروانے، چھوٹی سی چھوٹی بات پر بخششوں کے پروانے۔ سرکار جنت میں گئے، دیکھا ایک شخص جنت میں اڑ رہا ہے، کبھی ادھر کو چلا جاتا ہے اڑتا ہوا، کبھی ادھر کو چلا جاتا ہے، یتقلب فی الجنہ، اڑ رہا ہے محو پرواز۔ حضور نے پوچھا یہ کون ہے اور اتنی خوشیاں منا رہا ہے جنت میں، کیسے پہنچا؟ فرشتے بتاتے ہیں حضور ایک راستے میں ایک درخت تھا لگا ہوا، لوگ وہاں سے گزرتے تھے، مشکل پیش آتی تھی لوگوں کو اس راستے میں سے، کیونکہ اس نے جگہ گھیری ہوئی تھی درخت نے، لوگوں کو گزرتے ہوئے تکلیف ہوتی تھی۔ اس نے ایک دن کلہاڑا لیا اور اس درخت کو جا کے کاٹ دیا، لوگوں کے لیے گزرنا آسان ہوا۔ مولا نے فرمایا ایسا شخص دوزخ میں جا ہی نہیں سکتا، اسے لاؤ اور جنت کی سیریں کراؤ۔ سرکار یہ وہ ہے، اس نے وہ درخت فی شجرن کاٹا، ہاں اس نے وہ درخت کاٹا ہے، کانت تؤذی الناس، جو لوگوں کو تکلیف دیتا تھا۔ حضور اس وجہ سے مولا نے اسے جنت عطا فرما دی۔ چھوٹا سا معاملہ ہے، جنت کی عطا کس پر ہے؟ نیکی کر تو صحیح یار، چھوٹی سی کر اس لیے کہ یا تو مخلوق خدا کا بلا ہو یا پھر اللہ راضی، دونوں میں سے جو مرضی رکھ، باتیں دونوں ایک ہیں۔ مگر واہ واہ کروانے کے لیے نہ کر، اپنی بلے بلے کروانے کے لیے نہ کر، بڑی سے بڑی نیکی بھی پھر ضائع ہو جائے گی اگر بلے بلے کروانے کے لیے کر دے۔ اللہ چھوٹی سی چھوٹی نیکی، وہ حدیث ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک شخص نے دیکھا کتا
جس نے اپنی زبان پیاس کے مارے باہر نکالی ہوئی تھی، یلحس من العطش، زبان باہر نکالی ہوئی ہے، پیاس سے نڈال ہے، گرا ہوا، اور اس کے پاس سے گزرنے والا ایک شخص وہ کہیں سے اپنا موزہ جو چمڑے کی جرابیں ہوتی ہیں وہ لے کے جاتا ہے اور وہ کہیں سے پانی اس میں بھر کے لاتا ہے، اس نڈال کتے کی اس لٹکتی ہوئی زبان پر پانی کے قطرے جب نچوڑتا ہے، ادھر وہ قطرے اس کی زبان پہ نچوڑتا ہے، رب فرماتا ہے میری مخلوق پہ رحم کرتا ہے تو میں تجھ پہ رحم کیسے نہ کروں، آ جنت میں داخل ہو جا، میرے جنت میں داخل کر دیا۔ یار ذرا سوچو، اگر پیاسے کتے کو پانی پلانے والا جنت میں چلا جائے تو پیاسے انسان کو پانی پلانے والا کہا جائے گا، اور پھر انسان اگر مسلمان ہو، محمد عربی کا امتی ہو، اسے پیاس اس کی بجاؤ گے تو کہاں تک اجر ملے گا۔ یہ چھوٹے چھوٹے معاملات پروردگار نے ڈیروں ثواب رکھے ہیں اس پر۔ ہماری مصیبتیں ہیں، ہم بھول گئے۔ ایک تاجر کا نامہ اعمال تل رہا تھا، نیکی کوئی نظر نہیں آئی، ساری بدیاں پلڑا بدیوں کا، باری تاجر پاس گڑا ہے، فرشتے پکڑ لیتے ہیں، اسے دوزخ میں پھینکو۔ پروردگار فرماتا ہے کیوں لے کے جا رہے ہو دوزخ میں؟ کہتے ہیں مولا اس کے نامہ اعمال میں کوئی نیکی نہیں ہے۔ پوچھتے ہیں دیکھو کوئی زندگی میں اس نے کوئی تو کی ہوگی۔ انہوں نے کہا پروردگار نیکی اس نے کوئی نہیں کی، ہمیں بس ایک چیز معمولی سی نظر آئی ہے اس کے نامہ اعمال میں، معمولی سی۔ کیا؟ جب اس سے کسی نے سودا ادھار لیا ہوتا تھا اور اگر وہ آ کے کہتا تھا نا یار آج کل ہاتھ تنگ ہے کچھ دن اور دے دے، تو یہ اپنے نوکروں کو بھی کہا کرتا تھا اس سے پوچھنا نہ، آپ جب اس کے پاس ہوں گے یار آ کے دے دے گا۔ یہ تنگ دستوں کو مہلت دیا کرتا تھا، اور اگر کوئی غریب کہتا میں دینے کے قابل نہیں ہوں تو کہتا چل چھوڑ یار کیا لینا ہے، تجھ سے معاف کرتا ہوں میں۔ رب کہتا ہے یہ میرے بندوں کو معاف کرتا رہا، نحن احق بذالک منہ، میں عرش کا مالک اس سے زیادہ حقدار ہوں کہ میں اسے معاف کر دوں۔ تجاوزوا عنہ، جاؤ اس کے ساری بدیوں کو معاف کر دو، جنت میں داخل۔ وہ پروردگار ہے، معافیاں عطا کرنے والا ہے، چھوٹی چھوٹی بات پر اتنی قدر کرتا ہے، اتنی نیکی کرتا ہے۔ میں آپ کو ایک عجیب مرحلے پہ لانا چاہتا تھا، ایک فرمان سنانا ہے، چلے اب یاد رہا تو دوسرا بھی سنوا دوں گا۔ ہم جو لوگ ہیں نا آخری زمانے والے، ان کے معاملے کچھ اور ہیں، ان کے معاملے کچھ اور ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے کو بٹھا کر ایک ارشاد فرمایا، یہ سننے والا ارشاد ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا ایک وقت ایسا آئے گا جب دین پر قائم رہنا ہاتھ میں انگیارہ پکڑنے کے برابر ہوگا۔ آج ہم اسی وقت میں سے گزر رہے ہیں، دین پر چلنا اتنا مشکل ہو چکا ہے، کوئی شخص دین کی طرف نہیں، اور ہم سب دیندار خود کو سمجھتے ہیں، ہم سارے سمجھتے ہیں میں تو کسی کا برا نہیں کرتا، میں تو اچھا ہوں، اور ہمیں پتہ چلے کہ کتنے غلطیاں ہیں جو ہم کرتے آ رہے ہیں، دین دور دور تک نظر نہیں آتا۔ فرمایا دین پر عمل کرنا ایسے ہوگا جیسے انگیارہ ہاتھ میں پکڑنا ہوگا، اس وقت لِعَامِلِينَ فِيهِنَّ أَجْرُ مِثْلُ أَجْرِ 50 رَجُلًا، اگر کوئی اس وقت میں دین کے حکم پر چلے گا اسے 50 مردوں کے برابر ثواب عطا کیا جائے گا۔ اگلا جملہ بڑا عجیب تھا، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ 50 مرد جن کے برابر اسے ثواب دیا جائے گا وہ ان میں سے ہوں گے یا ہم میں سے ہوں گے؟ اب اس جملے کا مطلب سمجھے، بڑا نازک جملہ ہے۔ اپنے زمانے کے 50 بندوں کے برابر ثواب یا ہمارے زمانے کے 50 بندوں کے برابر ثواب؟ سرکار نے فرمایا نہیں، اس کے زمانے کے نہیں، عمل وہ کرے گا 50 تم میں سے جو عمل کریں گے اس کے برابر اسے ثواب عطا کر دیا جائے۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے یہ، ترمذی شریف کی۔ سرکار کے اس فرمان کا مطلب کیا تھا؟ آخری زمانے میں نیکی کرنے والے کی اللہ اتنی قدر کرے گا، اتنی قدر کرے گا، محمد کے 50 صحابہ کے برابر ثواب عطا کر دیا جائے۔
नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक। क्या मामला है? कदर करता है अल्लाह 50 सहाबा के अजर के बराबर। एक बंदा जो आज के जमाने में नेकी करता है, इतना बड़ा अजर। और फिर देखो अजर, सरकार दो आलम ने इरशाद फरमाया, मन आना आलिमन औ मुतअल्लिमन बिकलमिन मुनकसिरा औ किरतासिन फकअन्ना बनल काबत 70 मर्रा। सरकार ने फरमाया, अगर कोई शख्स किसी आलिम की मदद करे, तवज्जो से इस हदीस को सुन लेना, कोई शख्स किसी आलिम की मदद करे या किसी तालिबे इल्म की मदद करे, और मदद भी कैसे, कुछ नहीं दे सका टूटा हुआ कलम ही दे दे, या कोई एक कागज का टुकड़ा दे दे, बेकलमिन मुनकसिरा औ किरतासिन, या कागज का टुकड़ा दे दे, आलिम की या तालिब इल्म की मदद करे, सरकार ने फरमाया उसके लिए इतना अजर है, फकअन्ना बनल काबा 70 मर्रा। इतना सवाब उसे अल्लाह ताला करेगा जैसे 70 बार काबा तमीर किया हो। 70 बार काबा तमीर करने के बराबर उसे सवाब दिया जा रहा है। सुल्तान महमूद गजनवी रात के अंधेरे में जा रहा है, गुलाम उसका उसके साथ है, एक शम्मादान पकड़ के आगे आगे चल रहा है। चलते चलते एक छोटा सा मदरसा क्या था, एक 4 दीवारी सी, जिसकी दीवार इतनी छोटी कि बाहर से गुजरने वाले को अंदर का शहर नजर आता। उस शहर में एक लड़का बैठा हुआ है, वो कुरान मजीद हिफ्ज कर रहा था। कुरान उसके पास था मगर अंधेरे में कुरान उसे नजर नहीं आ रहा था। अब ये हिफ्ज करता करता जब कहीं भूल जाता, ये फंस जाता कि आगे क्या है, अपना कुरान उठाता, थोड़ी दूर फासले पर एक हिंदू की दुकान थी जहां लालटेन जल रही थी, ये उस लालटेन की रोशनी में जाता, वहां कुरान को खोलकर देखता आगे ये लफ्ज है, फिर कुरान बंद करता, अपनी जगह पे आके बैठ जाता और कुरान याद करना शुरू कर देता। महमूद गजनवी ने यह अमल देखा, रात के अंधेरे में बच्चा यहां हिफ्ज कर रहा है और जब भूलता है तो लफ्ज देखने के लिए उसकी लालटेन के फासले पे जाता है। गुलाम को कहने लगा, ये मेरा शम्मादान इस बच्चे को दे दो, ये जो रोशनी के लिए शम्मादान है इस बच्चे को दो, हिफ्ज करने में मुश्किल पेश आ रही है। शम्मादान बच्चे को दिया, चक्कर खत्म किया, अंधेरे में क्या चलना था, वापस चला गया। रात को सोया, कहीं जा रहा था, किसी ने आवाज दी, महमूद रुक जा। पलट के देखा, मौलाए कायनात शेरे खुदा अली मुर्तजा खड़े थे। देखा, पलट के सरकार आप फरमाने लगे, रुक जा, मोहम्मद अरबी तशरीफ ला रहे। महमूद गजनवी रुका, इतने में सरकार तशरीफ लाए। फरमाया, सबुक्तगीन के बेटे, तूने मेरे एक वारिस की मदद की है, कल कयामत को मैं मोहम्मद तेरी शफात करूंगा। अल्लाह की बात। क्या किया था इसने, क्या किया था, मदद की, छोटा सा काम, मगर परवरदिगार कदरदान है, अल्लाह कदरदान है। छोटी सी छोटी बात, वो कहते हैं तूने घर में नमाज पढ़ी थी, हो गई, मस्जिद में आया, जमात से पढ़ी, मैं 26-27 नमाजों के बराबर सवाब दूंगा। अब जगह बदलने से तेरे मकाम भी बदलते जाएंगे। यही नमाज अगर तूने मोहम्मद की मस्जिद में पढ़ ली तो नमाज एक होगी, सवाब 50,000 के बराबर दूंगा। क्या है कदरदानी, वो सिर्फ कदरदानी करता है। जब वो कदरदानी इतनी करने पे आया तो सरकार ने फरमाया, लोगों किसी नेकी को मामूली समझ के छोड़ ना देना। ला तहतकिरन्ना मिनल मरूफ शैयन वलौ अन तल्का अखाका बिवजहिन तलके। अपने भाई के साथ मुस्कुराते हुए चेहरे से मिलोगे ना, ये भी नेकी है, अल्लाह इस पे भी सवाब देता है। नहीं करना, ये जो कदरदानी है अल्लाह की, बड़ी तवज्जो, आखिरी जुमले हैं, जो अल्लाह की कदरदानी है, अल्लाह कदर करता है, उसी कदर पे उसने उम्मत मोहम्मद को वो रात अता कर दी। एक रात इबादत कर, 1000 महीनों की इबादत से अफसल हो जाएगा। नाम क्या रखा, लैलतुल कद्र।
عزت والی رات، مانا یہ تھا وہ جو قدر کرنے والا ہے نا اس نے تمہاری نیتوں کی قدر کی ہے۔ تم پریشان تھے کہ پروردگارا ہم پچھلے لوگوں کے برابر نہیں جا سکتے، اس نے تمہاری قدر کی ہے اس نیت کی، اور اس نے تمہیں ایک رات دے دی۔ اس ایک رات کو اسے نہ بھولنا۔ یہ جو لیلۃ القدر آ رہی ہے نا، اس سے اگر ہم فائدہ نہ اٹھا سکے، سرکار دو عالم نے فرمایا من حرمھا فقد حرم الخیر کلا، جو لیلۃ القدر کی برکتوں سے محروم رہ گیا سمجھ لو ازلی بدبخت تھا، اس سے بڑا محروم ہی کوئی نہیں۔ یہ محرومی ہوگی، اس محرومی سے بچنا ہے، ہمیں قدر کرنی ہے، اور وہ جو قدر ہے نا جو ہمیں کرنی ہے وہ تو کر رہا ہے، اب ہمیں کرنی ہے۔ جس نے ہمیں لیلۃ القدر دی اب ہم قدر کریں۔ اسی قدر کے ساتھ اس نے ہمیں دیا ہے ایک اور کام، جسے وہ کہتا ہے رمضان میں تم نے روزے رکھے، 100 مرتبہ اس میں غلطیاں کی، کوتاہیاں کی، جھوٹ بولا، ایسی باتیں کی کہ روزہ ٹوٹنے کے برابر چلا جاتا، ایسی تم نے تکلیفیں کی، برائیاں کی۔ میں چاہتا ہوں تم نے روزے رکھے ہیں تم اجر سے محروم نہ رہ جاؤ، آؤ اس کے لیے تمہارے پاس ایک حل ہے، اب فطرانہ ادا کر دو، میں غلطیاں معاف کر دوں گا۔ وہ فطرانہ کیا ہے؟ 140 روپے ایک بندے کی طرف سے، گھر میں جتنے افراد ہیں ہر ایک کی طرف سے 140 روپے دے گا کون؟ جس کے پاس اتنے پیسے ہیں 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر۔ پیسے نہیں ہیں، چاندی ہے، چاندی نہیں سونا ہے، سارا نہیں، کچھ سونا کچھ چاندی کچھ بھی نہیں، اس کی دکان میں اتنا سودا پڑا ہے جس کی قیمت 52.5 تولے چاندی کے برابر ہے۔ اب 52.5 تولے چاندی کی قیمت کتنی ہے یہ تو چاندی والے بتا سکتے ہیں کہ ان کی آج کل قیمت کیا ہے۔ میرا اپنا اندازہ ہے شاید 1,500 کے قریب ہوگی ایک تولے کی قیمت، یہ اندازہ ہے، غلط ہو سکتا ہے، یہ کنفرم کر لیں۔ اب اگر کسی کے پاس 52.5 تولے چاندی کے برابر پیسے ہیں، اتنی چاندی ہے یا اتنا سونا چاندی ملا کے بھی اتنے پیسوں کے برابر ہے، یا اس کی دکان میں اتنا سامان پڑا ہے، تو اسے فطرانہ ادا کرنا ہوگا۔ وہ فطرانہ ادا کرے گا۔ رب کہتا ہے طہرۃ للصائم من اللغو والرفث، وہ جو اس نے پورے رمضان میں کوتاہیاں کی ہیں میں ان کو معاف کر دوں گا اس کا۔ یہ فطرانہ ہے۔ اچھا ایک بات اور کرنی ہے، رمضان کا آخری جمعہ، اس میں وہ ایک نماز پڑھنے کو کہا جاتا ہے، جی آپ پڑھ لیں گے ساری زندگی کی قضا نمازیں معاف ہو جائیں گی، ایسا کوئی تصور نہیں ہے، ایسی کوئی نماز نہیں ہے جسے قضاء عمری کہتے ہیں، غلط بات ہے، من گڑت بات ہے، بنائی ہوئی ہے۔ تیسری بات جو مجھے عرض کرنی ہے آپ کے ساتھ، وہ ایک چھوٹا سا بچہ پیچھے بیٹھا ہوا ہے، پوری تقریر کے دوران بالکل خاموشی سے بیٹھا ہے، سامنے بیٹھا ہے، ایسا بچہ، یہ ایک بچہ بیٹھا ہے سامنے، یہ چھوٹے بچے، ایسے بچے جو آ کے خاموشی سے بیٹھ جاتے ہیں، باپ جہاں کھڑا کرتا ہے ہو جاتے ہیں، بیٹھے رہتے ہیں، ان بچوں کو اپنے ساتھ صف میں کھڑا کر کے نماز پڑھائے، کوئی پریشانی نہیں۔ بعض بچے بڑے عجیب شرارتی ہوتے ہیں، چھوٹے تو ہوتے ہیں لیکن وہ صرف کھیلنے آتے ہیں، شاید اپنے باپ کے ساتھ نہیں آتے۔ ایسے جو چھوٹے بچے جو 6 سال سے بھی چھوٹا ہے مگر اگر تو سمجھدار ہے، بیٹھنے والا ہے، تو ضرور لے کے آئیں، 5 سال کا بھی لے کے آئیں، 4 سال کا بھی لے کے آئیں۔ لیکن ایسا بچہ جس کا کام ہے شرارتیں کرنا، جو بیٹھ کے شور مچاتا ہے، اسے کے پاس اس کا باپ سمجھانے والا بھی پاس نہیں بیٹھا ہوا، ایسے بچوں کو ذرا مسجد سے اتنے عرصے تک باہر رکھے جب تک وہ سمجھ نہیں جاتا، اسے سمجھائیں، اپنے ہر بچے کو سمجھاتے رہیں۔ میں عرض کروں ایک بڑی عجیب سی بات کمال درجے کی ہے جو کسی نے کی تھی، اس نے کہا کچھ لوگ کہتے ہیں جی بچے آ کے مسجدوں میں ڈسٹرب کرتے ہیں، بات ٹھیک ہے، کرتے ہیں، توجہ میں خلل پڑتا ہے۔ اس نے کہا حضور نے تو نہیں کہا تھا فاطمہ حسن حسین کو مسجد میں نہ آنے دیا کر، یہ سجدہ کرتا ہوں میں، یہ میری پشت پہ بیٹھ جاتے ہیں۔ اس نے تو نہیں کہا تھا کہ سرکار کی پشت تک جانے کے لیے حسن و حسین کتنے نمازیوں کے آگے سے گزر کے آئے تھے، کتنے نمازیوں کو نمازیں ڈسٹرب ہونا ہوتی تو حضور روک دیتے، مگر نہیں روکا سرکار نے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ ہر بچے کو روک دو، میں بات کر رہا ہوں وہ شریر بچے
جو آ کے دوسرے بچوں کو مارتے ہیں، نماز کے ادھر نماز شروع ہوئی وہ دوڑنے لگ پڑے صفوں کے آگے، یہ بچے ہیں جن کا ہمیں تھوڑی سی تربیت کرنی ضروری۔ باقی جو بچہ ماں باپ کے ساتھ آ کے بیٹھ گیا، خاموش ہے، توجہ سے سنتا ہے، تنگ بھی نہیں کرتا، ایسے بچوں کو تو لائیں تاکہ ان کے اندر دیکھ کر شوق پیدا ہو، عبادت کا شوق پیدا ہو، ان کو لائے، دوسروں کو بھی سمجھائیں تاکہ ہماری نئی نسل دین سے دور نہ ہو، وہ سمجھے، پیغام کو سمجھے۔ یہاں سے نہیں سیکھیں گے تو کہاں سے سیکھیں گے؟ انہوں نے یہاں سے ہی سیکھنا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں رمضان کی برکتوں سے مالا مال کرے، آگے آنے والی شب قدر کو ہماری بخششوں کا سامان بنائے، ہمیں بخشش عطا فرمائے، پورے رمضان میں ہونے والی کوتاہیاں ہمیں معاف فرمائے، لغزشیں کوتاہیاں سب درگزر فرمائے، ہمارے دلوں کو وہ پاکیزگی عطا کرے کہ ایک دوسرے کے خلاف نہ سوچیں بلکہ ایک دوسرے کی محبت سے سرشار ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔